المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں کیا بلکہ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے. اس لیے کہ انسانوں کے جو جد اول ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہاں رہو قرآن سے، لیکن ہماری نافرمانی نہ کرنا. اور اس نے یہ بتایا کہ فلاں جو درخت ہے اس کو نہ کھانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ناجائز قرار دیا گیا تھا. جیسے آج کل بھی آپ جانتے ہیں وہ چیزیں جو ناجائز حرام ہیں ان کو آدمی نہیں کھا سکتا، کھائے تو وہ اللہ کی نافرمانی کہلائے گی. لیکن شیطان تاکہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد توبہ نہیں کی تھی. وہ اس فکر میں تھا کہ آدم کو جن کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، یعنی جھکنے کا، ان کو کسی طرح ذلیل کر دے. تو اس نے پٹی پڑھائی اور کہا کہ جو منع کیا گیا ہے یہ ایسے ہی منع کیا گیا ہے، کوئی اہم بات نہیں ہے. جیسے آدمی تعویل کرتا ہے بات کا بتنگڑ بناتا ہے، تو اس نے بتنگڑ بنانے کی کوشش کی کہ یہ ایسے ہی منع کر دیا ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. اور ایسا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو نیک کام سے ہٹانے کے لیے تعویل کرتا ہے اور اس کے دوسرا سبب بتا دیتا ہے اور وہ دھوکہ ہو جاتا ہے اس کو. یہ تم نے کیسا کیا؟ منع کیا گیا تھا تو تم نے کیوں کیا؟ اب وہ کہا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا تھا جو انسانوں میں اس کی صفت بھی رکھتی ہے کہ سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی. بس ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. اس نے ہم کو پٹی ایسی پڑھا دی کہ ہم بھول گئے اس بات کو کہ اتنی اہمیت ہے. تو انہوں نے معافی مانگی، توبہ کر لی. اللہ نے کہا معاف کرتے ہیں، لیکن اب تمہاری اولاد کو ہم چیک کریں گے. تمہاری اولاد تمہارے اس راستے پہ چلے گی نہیں چلے گی، کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان والا رویہ اختیار کیا کہ اس نے سے کہا اللہ نے تم نے کیوں نہیں جھکے حضرت آدم کے سامنے جو ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہیں، یہ آدم چھوٹے ہیں، ہم آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو ہم آگ والا مٹی کے سامنے کیوں جھکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے اب تم. اس نے کہا ٹھیک ہے، باقی ان کو بھی نہیں، ان کو بھی ہم آرام سے رہنے نہیں دیں گے. تو شیطان نے بھی طے کر لیا کہ اب ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ یہ رسوا ہوں، جن کی وجہ سے ہم رسوا ہوئے. تو شیطان اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کو اگر بہکانا چاہتے ہو نقصان تو کرو تم کوشش، اور ہم دیکھیں گے کہ تمہاری بات مانتے ہیں یا ہماری بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، تم جو حرکت کرنا ہو کرو. تب اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. اب قیامت تک یہ ہے کہ شیطان بھی لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، اور فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، ان سے بھی مدد ملتی ہے. تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہم کو اس لیے اتارا، ہم جنت میں ہمیں رکھا تھا. اللہ نے ہمارے جد کو جنت میں رکھا تھا اور وہ جنت میں رہتے، لیکن جب ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا اب امتحان ہوگا تمہارا. اور امتحان کہاں ہوگا؟ جہاں سے تم پیدا کیے گئے ہو، یعنی مٹی سے. مٹی کے اوپر تمہیں رہنا ہوگا. تمہیں ہر ایک آدمی کو کچھ دن رہنا ہوگا. تو یہ جو عمر ہم کو ملتی ہے زندگی میں، ہر شخص کو ملتی ہے، ایک متعین مدت ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. دیکھنے کے لیے ہے کہ تم یہاں زمین پر رہتے ہو اطاعت کے ساتھ
یا نافرمانی کے ساتھ۔ تو ہم سب کے سامنے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بنا کیا ہے ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ہم کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، جب تم نے غلطی تم سے ہو گئی اور تم نے معافی مانگ لی، تو اب یہ قیامت تک تمہارے لیے یہ ایک امتحان کی چیز ہو جائے گی کہ غلطی کرنے کا بھی موقع ہوگا اور شیطان تم کو پٹی پڑھائے گا، اور ہماری شریعت بھی تمہارے سامنے رہے گی، قرآن مجید ہے اور جو احکام ہیں وہ سب تمہارے سامنے ہیں، ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ اور اس کے لیے اللہ نے ہر ایک کی ایک عمر مقرر کر دی کہ اتنی مدت میں تمہیں دکھانا ہوگا کہ تم توبہ والی زندگی گزارتے ہو یا نافرمانی والی زندگی گزارتے ہو۔ تو بھائیو، یہ زمین پر ہم کو جو اتارا گیا قیامت تک کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے کہ جو لوگ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، جیسے حضرت آدم کو معاف کیا، اور جو توبہ نہیں کریں گے اور شیطان کے ہی چکر میں رہیں گے تو ان کو سزا ہوگی جیسے شیطان کو سزا ہوگی۔ ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، جسے دعا مانگی گئی ہے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ ہم سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے تو معاف کر دیجیے۔ اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ ہم سے بھول ہو جائے، تو یہ ہے کہ انسان سے بھول ہونے کا امکان بھی ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اگر بھول جائیں اس بات کو کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے تو ہم فوراً رجوع کر لیں، ہٹ جائیں اپنی اس بات سے اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان غلطی نہ کرے تاکہ جنت جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو جنت بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آنکھ بند کر تم جنت چلے جاؤ، نہیں، تم جنت جاؤ مستحق بن کر جاؤ، ہم جس کو مستحق کہتے ہیں ویسا بن کے جاؤ، یعنی غلطی اگر ہو جائے تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تو ٹھیک ہے، دور جاؤ جنت میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، لیکن کس طرح جاؤ؟ اس طرح کہ تم پاک و صاف ہو کر جاؤ، گندے ہو کر نہ جاؤ۔ جنت میں گندے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ تم اگر گناہوں کے ساتھ آؤ گے تو بھائی تو گندے آدمی کو جنت میں جگہ نہیں دی جائے گی۔ ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں بہت ایسا کرتا ہے کہ یہ گندی جگہ یہاں ہم نہیں بیٹھیں گے، صاف جگہ بیٹھیں گے۔ تو یہی کہا کہ تم جنت جاؤ، ضرور جاؤ، پسند کرتے ہیں، لیکن تم صاف ستھرے ہو کر جاؤ، گندے ہو کر نہ جاؤ۔ اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھول چوک ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو جائے تو معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجیے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم کا اقرار کرے، اللہ کے کرم کا اقرار کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے، اللہ دور جاؤ جنت ہم نے بنائی اسی لیے کہ وہ لوگ جو صاف ستھرے زندگی گزارنے والے ہیں ان کو ہم جنت میں بھیجیں گے تاکہ وہ آرام سے رہیں وہاں۔ لیکن جو لوگ اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، اڑے رہیں گے، تو ان کو جنت میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھر جیسے ان کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ برے اعمال ہیں تو برا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، اچھے اعمال ہیں تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور یہ احکام اللہ نے دیے اپنی کتاب کے ذریعے سے، جو کتابیں نازل فرمائیں، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے جن پر الہام تھے، اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو یہ چیزیں بتائیں کہ اپنی قوم سے یہ کہو، اپنی قوم کو بتاؤ، متوجہ کرو اپنی قوم کو کہ بھائی دیکھو تم غلط راستے پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذرہ برابر نیکی ہوگی تو اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، ذرہ برابر گناہ ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ نے حل بھی نکال دیا
کہ غلط گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لو، توبہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے، صاف کر دیں گے۔ یہ نبیوں نے آ کر بتایا اپنی قوموں کو، جن قوموں نے نہیں مانا آخر تک اڑے رہے اور نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے، پھر ان کا بہت ہی قوم پر عذاب آیا۔ جب وہ حد سے گزر گئے نافرمانی میں اور خطاؤں میں اور نبیوں کے ساتھ مذاق کرنے، ان کا مذاق اڑانے میں، تو اللہ نے کہا جاؤ ابھی سے جاؤ۔ یہ ہوتا رہا، متعدد نبیوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ جب حد سے گزر گئے اور کسی طرح ان کی اصلاح کی امید نہیں رہی، جیسے نبی نے کہا، نبی نے ایک موقع پہ کہا پروردگار ہم اتنے دنوں سے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، نہیں ماننا، 950 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم جو کوشش کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اب ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوٹیں گے، یہ کہ کب تک امید کی جا سکتی، اس لیے اب آپ جو فیصلہ فرما دیں۔ اللہ نے عذاب بھیج ختم کر دیا ان کو، جاؤ۔ ایسا بھی ہوا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ قوم سدھر گئی، یا یونس کی قوم سدھر گئی تھی، عذاب راستے ہی سے لوٹ گیا تھا، تو ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ اور پھر یہ بار بار ہوا کہ قوموں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، مذاق اڑایا اور عذاب آیا ان پر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب آخری نبی آئیں گے اور آخری موقع دیا جائے گا، بس یہ کھیل تھوڑی ہے کہ ہوتا رہے۔ تو اب آخری نبی اور آخری حکم آ جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا اور اس امت کو خاتم امت بنایا، یعنی آخر کی امت جو اپنی حالت پر رہے گی اچھی و بری، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی اس طرح کا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس کو امت دعوت بنایا، یعنی دوسروں کو بھی تم سکھاؤ، بتاؤ کہ غلط کام نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، لوگوں کو سمجھاؤ۔ جبر نہیں ہے اسلام میں، اسی لیے جبر نہیں رکھا گیا کہ مجبور نہیں کرنا ہے کسی کو کہ نیک کام ضرور کرے، سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ نیک کام کرو اور برے کام نہ کرو۔ اور آدمی کی قسمت پر ہے، اس کے عمل پر ہے کہ وہ اگر بات مانتا ہے تو بہت ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو یہ امت دعوت، یعنی یہ امت اللہ نے اس کا ذمہ یہ کام بھی کیا کہ وہ دوسروں کو جو نافرمان ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھو نافرمانی بری چیز ہے، نافرمانی سے تم کو نقصان ہوگا، مانے تو مانے، نہ مانے نہ مانے۔ تو یہ امت دعوت بھی ہے۔ ہمارا کام یہ بھی ہے خود بھی اپنے کو درست کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور توجہ دلائیں، جبر نہیں، جاتی نہیں کہ تم ضرور بات مان لو۔ تو اور اس کے بعد اگر بھول چوک سے ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں۔ توبہ بہترین نعمت اللہ نے بنائی ہے، یعنی ایسا اگر توبہ نہ ہوتی تو پھر کوئی بچتا نہیں، اس لیے کہ اتنی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں کہ پھنس جاتا، پھر بچنا مشکل تھا۔ اللہ نے توبہ رکھ کر ہم کو راستہ دکھا دیا کہ ہم اپنے کو عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم اس کام کو بھی کریں، لوگوں کو اچھی بات بتائیں، بری بات سے منع کریں۔ یہ ہمارے مدرسے بھی اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ ان مدرسوں کے ذریعے سے ہم اس کام کو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، یعنی نئی نسل کو ہم سمجھا بجھا سکتے ہیں۔ نئی نسل اصل ہوتی ہے، یعنی جو نیچے سے اوپر آتے ہیں، نوعمر ہوتے ہیں، وہ بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ان کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے۔ اور آدمی اگر بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، برائی میں پھنس گیا ہے، تو اس کی اصلاح میں دیر لگتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو مدرسے بھی بہت ضرورت کی چیز ہے،
اور الحمدللہ اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، جگہ جگہ مدرسے قائم ہیں، اور اس میں نیچے ہی سے صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش ہوتی ہے کہ تم دیکھو بھیا، بڑے ہو گئے تو ابھی جب تک بچے ہو اس وقت تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس وقت تم مکلف زیادہ نہیں ہو، لیکن تم جب بالغ ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا کہ تم نیک کام کرتے ہو یا برا کام کرتے ہو، اس کو سمجھایا جائے گا۔ تو یہ مدرسے ہم کو نئی نسل کو صحیح طور پر تیار کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ جو لڑکے بڑے ہو رہے ہیں وہ سیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ وہ ان کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ ظاہر ہے ہمیشہ رہنا نہیں، 30-40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بجی تو ہوتی ہے، اتنی مدت ہے، یہ تم گزار لو، اچھے طریقے سے گزارو گے تو اس کا فائدہ دیکھو گے، اور برے طریقے سے گزارو گے تو اس کا نقصان دیکھو گے۔ تو ہمارے مدرسوں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے کیسی کیسی نیکیاں کی ہیں، کیسے کیسے آپ نے تکلیف اٹھائی ہے اللہ کی رضا کی طلب میں۔ تو ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ مدرسے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید اجر عطا فرمائے گا، نیکی کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور اس کام کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ ہم ڈبل کام کر رہے ہیں، خود بھی اچھے بن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھا بننے کی تلقین کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور جبر نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے۔ ہمارے ان مدرسوں کو جو لوگ چلاتے ہیں، یہ جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ مدرسہ قائم کرنا، مدرسے کو چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے بہت کامیابی کی امیدیں ہیں اور فائدے کی امیدیں ہیں۔ تو جو حضرات مدرسے میں لگے ہیں، کسی کام میں لگے ہیں یا پڑھانے میں لگے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ اس کام کو اگر اچھی نیت سے، اچھے جذبے سے کریں گے تو ان کا بہت فائدہ ہے، اس میں ان کو ڈبل فائدہ ہوگا، اچھا عمل کرنے کا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو سمجھانے کا اور ان کو اللہ رسول کی باتیں بتانے کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور قرآن مجید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے اخلاق ہیں اور حدیثیں ہیں، یہ سب اس ذریعہ ہیں اسی بات کا کہ ہم سمجھیں کہ ہم کو اب کیسی زندگی گزارنی ہے اور اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خوشی ہے، مدرسہ ہم ہی لوگوں کا مدرسہ، آپ لوگوں کا مدرسہ ہے، اور خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر دیکھ کر کہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔